محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سورۃ الحجر سورۃ مکیہ ہے اور اس میں تقریباً 99 آیات ہیں اور الحمدللہ متعدد بار آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے قرآن کی جو آیات اور جو سور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب سور مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو آیات اور جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی، یعنی چاہے جہاں اتری. تو یہ بات الحمدللہ آپ متعدد صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ صورت جو ہے ان سور میں ہے جو مکیہ ہیں، یعنی صاف بات ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہے. اور اس صورت مبارک کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے. اللہ نے فرمایا الف لام را، اور حروف مقطعات کے بارے میں بھی اب آپ الحمدللہ متعدد دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا جو راجح قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم، کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ان حروف کی جو حقیقی مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں. کیونکہ اس کو کھول کر بیان نہیں فرمایا گیا تو ہمیں انہیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. البتہ بعض علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ مخالفین، مکذبین، معارضین کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ بھئی اللہ کے قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی، تو آخر یہ حروف مبارک کیوں ایسے ہیں جن کو اللہ نے کھول کے بیان نہیں کیا؟ تو اس لیے بعض علماء نے جواب دیے ہیں. بعض نے فرمایا کہ دراصل یہ اسماء من اسماء اللہ ہیں، اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے ناموں کے کنایات ہیں. جیسے مثلا الف لام را، انہوں نے کہا الف جو ہے اشارہ ہے لفظ اسم اللہ کی طرف، اس میں جلالہ کی ابتدا چونکہ حرف الف سے ہوتی ہے تو اللہ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ لام جو ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ جبریل کی طرف، اور را جو ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کی طرف. تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ چونکہ کلام قرآن اللہ کا کلام ہے، لانے والے جبریل ہیں، اور وہ کتاب جو ہے اس کا نام قرآن ہے، تو اس لیے ان 3 حرفوں سے اس میں جلالہ بھی ہمیں معلوم ہوا اور جبریل علیہ السلام کا نام بھی معلوم ہوا، اور راز سے جو ہے وہ قرآن بھی معلوم. اور بعض علماء کرام نے یوں بھی فرمایا ہے کہ دیکھو یہاں مثلا ہے الف لام را، اور دوسری صورت میں ہے حامیم، اور تیسری صورت میں ہے نون.
تو اب ہم ان کو جب اکٹھا کریں تو کیا بن جائے گا؟ الرحمن. تو لہذا جیسے کہ سورۃ الرحمن بھی ہے، اور الرحمن جو ہے وہ اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. تو بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دراصل ان حروف مقطعات کو جب ہم جوڑتے ہیں، جب ان حروف مفردہ کو مرکب میں ڈالتے ہیں تو یہ اللہ کے نام بن جاتے ہیں. کہ جیسے الف لام را ہے، اسی طرح سورۃ حامیم ہے، اسی طرح سورۃ نون ہے، جمع کریں تو کیا بن جائے گا؟ الرحمن. تو بعض علماء کرام نے یہ بھی اشارہ فرمایا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں، دراصل ان سور کے مضامین کے خلاصے کی طرف اس میں اشارہ ہے. کہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن مقدس کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر پھر اس کا بھی ہم خلاصہ نکالیں تو وہ حرف با میں ہے کہ اس کی استعانت کے بغیر، اس کے نام کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہے سب اللہ کے نام سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے اور اللہ کی نصرت سے. اور بعض علماء نے جب اس کو بھی مختصر کیا تو انہوں نے کہا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ با سے اللہ نے مثلا قرآن پاک کی ہر سورت کی ابتدا میں ہم پڑھیں گے بسم اللہ، تو گویا ابتدا ہوئی با سے، اور اس کو ختم کریں گے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو اللہ کا قرآن ختم ہوگا سین پہ. جب با اور سین کو اکٹھا کریں گے تو کیا بنے گا؟ بس. کہ اللہ کی اس کتاب کے بعد بس انتہا ہو گئی، اب اور کوئی کتاب نہیں آئے. اللہ کے اس نبی پہ انتہا ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں آئے. تو بعض علماء کرام نے دراصل اپنی تفاسیر میں یہ باتیں بھی نقل فرمائی ہیں اور یہ جوابات بھی دیے ہیں کہ بھی الف لام را جو ہے یا الف لام میم، اسی طرح انہوں نے کہا اللہ، جبرائیل، اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے بہتر بات وہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی حقیقت اور معنی جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ہم اپنے عقل سے کاوشیں کرتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دشمن کو جواب دیں، لیکن جواب دینے کے بجائے الٹا ہم آپ خود الجھ جاتے ہیں. جیسے کہ بعض علماء کرام نے اپنے فکر سے، اپنی تحقیق سے مستشرقین کو، کفار کو، اعداء دین کو جواب دینے کے لیے جب انہوں نے اعتراض کیا کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، یا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی اگر تمہارا دین اسلام اتنا بڑا قانون ہے اور ایسا جامع معنی ہے تو وہ تو 30 سال کے بعد چلا ہی نہیں، خلافت ہی ختم ہو گئی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ الخلافت ثلاثون سنۃ بعدی، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک ہے. تو اب اس سے دشمنان کو موقع ملے اور انہوں نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی کہ دیکھو جی اگر اسلام اتنا جامع، کامل، مکمل ضابطہ ہے تو ایک کمیونزم ہے وہ بھی 70 سال چل گیا. اسی طرح نظام سرمایہ داری ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے. اسی طرح جمہوری ڈیموکریسی ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے، اور اس کی آگے پھر شکلیں ہیں، کہیں پارلیمانی ہے، کہیں فیڈرل ہے اور کہیں صدارتی ہے. لیکن آپ کا اسلام تو 30 سال بھی نہیں چلا. تو اس لیے اب ان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نقص نہیں تھا. اللہ کے دین جو ہے وہ دین تو جامع ہے، دین اسلام تو کامل ہے. دراصل اس میں چلانے والے جو افراد تھے نا، ان سے یہ غلطیاں ہوئی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، اسی طرح ان کے بعد والے مروان ابن الحکم سے یہ غلطی ہوئی، عمر ابن العاص سے یہ غلطی ہوئی۔ انہوں نے وہ ساری غلطیاں اکٹھی کی، انہوں نے کہا کہ بابا یہ گاڑی تو ٹھیک تھی، اب ڈرائیور میں غلطی تھی۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ گاڑی ہی خراب ہے، گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ڈرائیور سے غلطی ہو گئی اس لیے وہ گاڑی جو تھی ٹکرا گئی، ورنہ گاڑی میں کوئی نقص نہیں تھا۔ تو یعنی اب ان کا ایک لحاظ سے سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے اگر چند افراد مجروح ہوتے ہیں اور مجموعی دین جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور دشمن کے اعتراض کا بھرپور جواب دیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کڑوا گھونٹ تو برداشت کر لیں لیکن مجموعی طور پہ اسلام کو اعتراضات سے بچا لیں۔ اللہ عالم ان کی کیا نیتیں تھیں، لیکن انجام کیا ہوا کہ صحابہ کی غلطیاں جو ہیں ہدف بن گئی۔ لوگوں نے اس کے بعد نعوذ باللہ صحابہ کو ہی ہدف بنا لیا، اور وہ پہلا اعتراض بھی دفع نہ ہو سکا، بلکہ وہ اعتراض اور طرح سے لاگو ہو گیا کہ بابا جن لوگوں نے اسلام خود حضور کی گود میں بیٹھ کے سیکھا تھا ان سے تو غلطیاں ہو گئی، تو ہم کیسے بچیں گے؟ نے کہا کہ جن لوگوں نے خود صحابہ نے قرآن پڑھا سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے دین سیکھا حضور سے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے تھے، آپ کی ہدایات ان کے سامنے تھی، لیکن اگر وہ بیچارے بھی غلطی کر گئے تو پھر 1400 سال بعد والے کیسے اسلام چلائیں گے؟ تو مانا تو وہی رہا کہ اسلام نہیں چل سکتا، اعتراض بھی وہی رہا، اور صحابہ کو مجروح کر کے ہم اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال بیٹھے، ہم نے اپنی پوزیشن بھی مجروح کر دی، اور اس طرف بھی غور نہ کیا کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرف بھی ہم نے غور نہ کیا کہ جن کے بارے میں اللہ فرما چکے ہیں کہ اعملوا ما شئتم، جاؤ جو کچھ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے قد رضی اللہ عن المؤمنین، تو ہم نے تو پھر قرآن کی بھی مخالفت کی، احادیث رسول کی بھی مخالفت کی، اور صحابہ کے مساوی اور ان کی کمزوریاں اکٹھی کر کے دشمن کے حوالے کر دی۔ تو حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اگر ہم ایک سیدھی بات کرتے کہ بھئی منڈائے خداوندی یہ ہے کہ آخر اس دنیا نے ختم تو ہونا ہے، اس دنیا کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ پیدا کی فنا کے لیے بھی، جیسے کہ محاورات عرب میں ایک بڑا عجیب محاورہ ہے، عرب ایک ضرب المثل بیان کرتے ہیں کہ لدو للموت وبنو للخراب، کہ بچے کیوں جینے جاتے ہیں تاکہ مر جائیں، اور مکان کیوں بنائے جاتے ہیں تاکہ گر جائیں، کیونکہ اگر بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو مرے گا کیا؟ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشیاں ہو رہی ہیں، مبارکیں ہو رہی ہیں، عقیقے ہو رہے ہیں، رنگ ڈالے جا رہے ہیں، بھگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ جی خان صاحب کو اللہ نے بچہ دیا، بچہ تو دیا ہے، تو اب ایک ایک دن تو اس کا گزر رہا ہے اور موت کی طرف جا رہا ہے، اور جوں جوں وہ بڑا ہو رہا ہے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ بھی ہم سے دور ہو رہا ہے، موت کے قریب جا رہا ہے، وہ تو اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا۔ اچھا اگر مکان بنتے نہ تو گرتے کیسے؟ تو اس لیے عرب کہتے ہیں کہ بابا لدو للموت، گویا ہم نے جنا ہی اس لیے تھا کہ مر جائے، اور مکان ہم نے اسی لیے شاید بنائے تھے کہ گر جائے، کیونکہ جب بنیں گے تو ایک دن گریں گے بھی، ہر تعمیر جو ہے وہ تخریب کا شکار تو ہوگی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو سیدھی سی بات یہ تھی کہ ہم بالکل دو لفظوں میں کہہ دیتے کہ بھی اللہ کا منشا ہی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جب تک وہ چاہا اسلام چلا ہے،
اب ہم کہیں کہ صرف 30 سال کیوں چلا؟ تو اس طرح تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال ہے، نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال کے بعد، یعنی گوئے نبی بننے کے بعد کی جو عمر ہے وہ تو 25 سال ہے۔ تو ایک ایسا پیغمبر کے جس کے دین کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، کل عمر 25 سال تھی، اور جس کا دین کو باقی ہی نہیں رہنا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو تو 1050 سال عمر تھی۔ پھر اس میں بھی ہم غلطیاں نکالنی شروع کر دیں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ یہ منشاء خوداندی ہے کہ پہلے لوگوں کی اعمال جو تھیں وہ طویلہ تھیں، اور جوں جوں ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں تو ہر چیز گھٹتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمر 1000 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال۔ اب حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 65، 60 اور 70 کے درمیان، یعنی اکثر جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ 60 اور 70 کے درمیان بندہ چلا جاتا ہے۔ ہاں کوئی آدمی ماشاءاللہ قلیل من عبادی الشکور، کوئی 5% آدمی جو ہے وہ 70 سے نکل جائیں یا 100 سے بھی نکل جائیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہی ہو۔ تو گویا آدمی جب 60 سال سے گزر جائے تو سمجھو کہ بابا جو عمر ہے وہ تو پوری ہوگی، اب تو ہم جھونگے میں زندہ ہے نا، اب باقی دن جو ہے وہ تو ہم جھونگے کے گزارے۔ جیسے آپ سودا لیتے ہیں نا تو تولنے والے نے کہا یار کمارے کو سونا تو نہیں توڑ رہے ہو، سبزی ہے تھوڑا اور ڈالو نا ذرا، وہ تھوڑا سا اور ڈال دیتے، یہ تھوڑا سا ہمیں خیرات ملی ہوئی ہے جو باقی عمر ہے، ورنہ عام نظام جو ہے وہ تو 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب بال سفید ہو جائیں تو جاءکم النذیر، اب آ گیا ڈرانے والا، ڈر جاؤ، اب اگلی جہان کی تیاری کرو، اب اس جہان کے لالچوں میں نہ پڑو بلکہ اب قبر کی سوچو، اب آخرت کی سوچو، اپنے معاملات کو کنٹرول کرو، کو قرضہ ہے، کو لینا ہے، کو دینا ہے، کو معاملات ہیں ان کو صاف کرو، صاف نہیں ہوتے تو کم از کم تحریر کر دو، واضح کر دو تاکہ اپنے قبر میں سے نہ پڑ جائے آدمی۔ تو اور جو وصایا ہیں شریعت کے مطابق جائیدادیں ہیں، تقاسیم ہیں، وہ بھی آدمی اپنی لکھ دے، وصیت جو ہے سرانے کے نیچے موجود ہو، کیا پتہ کب بن جانا ہے، تاکہ کم از کم یہ تو نہ ہونا کہ ہماری اولادیں ہماری بنائی ہوئی جائیداد میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کو مار دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں تو یہ ہی جواب دینا تھا کہ بھی ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ صحابہ بھی انسان تھے، لیکن ان کی غلطیاں نعوذ باللہ ایسی غلطیاں نہیں جو اسلام کو ختم کر دیتی، یا ان کی غلطیاں ایسی غلطیاں نہیں تھی کہ وہ خلافت کا نظام نہ چل سکتا۔ اللہ کو منظور تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے دور کے بندے ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ وہ ثانی عمر کہلائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے اسلام نافذ کر کے دکھلا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بھی اب ہم صرف الف لام را، الف لام میم حامیم کا جواب دینے کے لیے ایسے ایسے باتیں اپنے دماغ سے نکال کے لے آئیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے میرے عزیز کہ پھر باطل کو بھی موقع ملتا ہے، پھر باطل بھی اسی طرح کی تعویلیں کرتے ہیں جیسے ہم نے کی۔ تو اگر ہم یہ ہمت ہی نہ کرتے، یہ جرت ہی نہ کرتے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تو وہ محلے میں اور گلی گلی اور کوچے کوچے میں اپنی طاقت سے اور دولت سے اور حکومت کے اقتدار کی مدد سے وہ ہر جگہ اپنے پر پرزے جو ہیں پھیلاتے ہیں، اب تو باہر کی دنیا میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے عجیب یعنی طریقہ واردات مقرر کیا۔ ایک تو وہ ان لوگ ملکوں میں جاتے ہیں جو ملک بالکل غریب ہیں، افریقی ملک ہیں اور غربت ہے، ان کو روٹی نہیں ملتی، وہ وہاں جانے کے بعد پھر ادارے قائم کرتے ہیں، پھر مساجد بناتے ہیں، پھر ان کے اسکول بناتے ہیں، پھر ان کے لیے چھوٹی موٹی اسپتالیں بناتے ہیں، پھر ان کو مہینے کے راشن گھروں میں پہنچاتے ہیں، اور پھر مسجدوں میں نماز پہ بلاتے ہیں، اور ایسا 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 تقریر کرتے کرتے
جب وہ لوگ ان کے خدمات سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے کسی بڑے مبلغ کو بلاتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بابا ہمارا دین جو ہے وہ تو دین احمدی ہے، غلام احمد جو تھے وہ نبی تھے اور ہم مرزا غلام احمد کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد عربی کے ماننے والوں نے تو روٹی پہنچائی نہیں، انہوں نے تو ہمیں دین کا مسئلہ سمجھایا نہیں، جنہوں نے ہمیں روٹی دی ہے یہی اچھے ہیں۔ تو ایک ان کا طریقہ ہے واردات یہ ہوتا۔ اسی طرح المانیہ میں اور دیگر ملکوں میں ایک دفعہ ہم گئے تو وہاں جو ہمارے دوست تھے ان نے بتلایا، انہوں نے کہا جی کہ یہاں ایئرپورٹ پر ان کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ہر ہوائی جہاز کی آمد پہ باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی ہے 2-3 آدمیوں کی، وہ کھڑے ہوئے۔ اب ایک نیا آدمی ہے بیچارہ، ویزا شیزا تو اس کو مل گیا، وہ آیا وہاں کے کسی نہ کسی طرح مجھے نوکری مل جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایجنٹ لوگ جو ہیں اللہ رحمت کرے 5-5 8-8 لاکھ روپے لے کے لوگوں کے ویزے لگواتے ہیں۔ اب جب وہ اترتا ہے وہاں اور وہاں کی دنیا الگ، زبان الگ، نظام الگ، وہ تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ یار میں آ تو گیا، اب کروں کیا اور جاؤں کدھر؟ اور میری جیب میں جو پیسے ہیں یہ تو ایک رات کا ہوٹل بھی نہیں بنتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں، انہی مقامات میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوگ آئے، کیوں جو مثلا ہم اترے، آگے دوست کھڑے ہیں، کار پہ بٹھایا، کار لے گئے، بس ان کو پتا ہے کہ ابھی ان کا تو ذریعہ ہے نا۔ اچھا کوئی آدمی اترا، وہ جناب سیدھا گیا اپنا کاؤنٹر پہ، اس نے کہا جی مجھے ہوٹل چاہیے، انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے واچر بنایا، باہر ہے ہوٹل والوں کی گاڑی کھڑی ہے، بیٹھ کے چلو، سمجھ گئے ابھی اس کے پلے میں دانے ہیں۔ اور جو آدمی بیچارہ بیگ ہاتھ میں لٹکائے، کبھی اس بورڈ کو پڑھتا ہے، کبھی اس بورڈ کو پڑھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس بنچ پہ بیٹھتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سلو کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ وہ آرام سے پھر اس کو آگے ملتے ہیں، جی السلام علیکم حضرت، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں نے کہا جی میں تو لاہور سے ہوں۔ کمال ہے بھائی، ہم بھی لاہوری ہیں یار، بس فوراً لاہوری بن گئے۔ کیسے آئے وہ؟ انہوں نے کہا جی کیا کریں، یہ مزدوری کے لیے غریب آدمی ہوں، گھر کے کپڑے شپڑے بیچ کے ٹکٹ دیا، ویزا لگوایا، ادھر آ گیا، اب سوچ رہا ہوں کدھر۔ انہوں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، اللہ کا ملک ہے بابا، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی 1-2 دوستوں کو دیکھنا ہے، ہم تمہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، فکر نہ کرو۔ اور کوئی ساتھی ہیں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی اور بھی ہیں 2-4 میرے جیسے پاگل۔ انہوں نے کہا ان کو بھی تلاش کرو۔ وہ سب کو تلاش کر کے گاڑی میں بٹھا کے گھر لے آتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کو بستر دیتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم تھکے ہو ابھی، بس آج کوئی بات ہی نہ کرو نا، بس کھانا کھاؤ بیٹا اور لیٹ جاؤ۔ ان کو 2 دن میں ایسا ماحول ملتا ہے، اس طرح تو ان کو اپنی والدہ نے صبح ناشتہ نہیں کرایا تھا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ 3-4 دن کے بعد میں ان کو کہتے ہیں دیکھیں بیٹا ہماری ہمت تو اتنی تھی، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے، آپ مستقل اپنے گھر میں رکھ لیں، لیکن ہم ایک جگہ جانتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ایسا ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے، وہاں چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کرے وہاں آپ کو کوئی سیٹ مل جائے رہنے کی۔ پھر ان کو لے کر پھر وہ کمیونٹی سینٹر میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی دین کی، عقیدے کی، مرزے کی، کسی کی، کوئی نماز ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، داڑیاں ہیں باقاعدہ فرسٹ کلاس، اور نام سب کے ہیں، اسلامی ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، کوئی مرزا ناصر ہے، کوئی مرزا طاہر ہے، کوئی مرزا بشیر الدین محمود ہے۔ اچھا لڑکیوں کے نام سب عامت الحبیب، عامت الجلیل، عامت فلان، عامت الفلاں، عربی نام ہوتے ہیں سارے جناب، بندہ نام سن کے بھی حیران ہو جاتا ہے کہ بھی یہ تو سارے صحابیات کے نام ہیں۔ تو وہ جناب اس کو اس کمیونٹی سینٹر میں لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تکلیف تو ہے ہمیں، ہمارے پاس تو پہلے بھی بہت ویلفیئر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، آپ لائے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کم از کم ہم 4 بیڈ جو ہے نا کسی طرح ڈال دیتے ہیں، یہ وہاں رہ جائیں، اور تھوڑے بہت کام کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ لگ جائیں تاکہ یہ بیچارے کھانے کے پیسے تو دے سکیں۔ تو وہ ان کی رہائش فری ہو گئی، میس کے پیسے، کھانے کے پیسے وہ بڑے سستے، تھوڑے سے نارمل، کیونکہ وہ 100 آدمی کا اکٹھا کھانا پکنا ہو تو پھر جو آپ کو 10 ریال میں ملنا ہے وہ 2 ریال میں ملے گا۔ انہوں نے نفع تو کرنا نہیں، انہوں نے تو بندہ خریدنا ہے،
انہوں کو پیسہ کمانے کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس تو کروڑوں کا فنڈ پڑا ہوا ہے، انہوں نے تو بندے کو لینا ہے، اس لیے وہ بالکل اس کو کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ چھوٹا موٹا کام دے دیتے، تم اتنا مزدوری کر لو کہ رہائش تمہاری فری ہوگی اور کھانے کے مہینے کے اندر اتنے پیسے میس کے جمع کرا دیا۔ وہ آدمی شکر ہے یار، اللہ کا شکر ہے، یہاں باہر تو میں سردی میں آدھے گھنٹے میں مر جاؤں گا۔ یہ سینٹرلی ہیٹڈ باقاعدہ ہال ہیں اور روم ہیں اور باقاعدہ روم ہیں اور واش روم ہیں اور انتظامات ہیں اور کرایہ بھی نہیں، یار یہ تو کوئی فرشتے لوگ۔ اچھا، اور ساتھ ہی مسجد ہے باقاعدہ، ہر آدمی ان کا مسجد میں، ہر آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہے، ہر لڑکی باپردہ ہے، بغیر پردے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قادیانی یا کوئی احمدی لڑکی ہو۔ ایک پردہ ایسے ان کا برقع جو ہے وہ ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی احمدی ہے، لیکن جو جانتا ہو ہر آدمی تو نہیں جانتا۔ اسی طرح ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی ہوتی ہے، جاننے والا تو اس سے بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ قادیانی، لیکن ہر آدمی نہیں جانتا۔ اس طرح جناب وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں ان کو پوری طرح متاثر کر کے لٹریچر پڑھاتے، پھر ایک رسالہ، پھر دو رسالے، پھر چوتھا رسالہ، پھر وہ کوئی اعتراض والا ہوا اس کو مبلغ کے پاس بھیج دیا کہ اس کا ذہن ٹھیک کرو، یہ ابھی اعتراض کرتا ہے۔ اور 6 مہینے کے بعد وہ نے کہا جی اب نوکری بھی تمہاری بیٹا ہو گئی، جگہ بھی تمہاری مل گئی، تو اب تم جاؤ۔ بڑی میں نے کہا جی ہم تو آپ کے بڑے گزار ہیں، اتنا کرم کیا آپ نے ہم پر، لیکن بات یہ ہے کہ میرا تو سرکار ویزا ختم ہونے والا ہے، اصل پرابلم تو میرا اب شروع ہوگا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر اس کا تو ایک حل ہے کہ آپ فارم پر کر کے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں اور ہم آپ کو پناہ لے کے اجازت لے کے دے دیتے ہیں رہنے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک فارم نہیں 10 فارم پر کروا۔ وہ جو فارم پر ہو گیا کہ میں احمدی ہوں اور میرا عقیدہ احمدیت ہے اور اس ملک میں میری جان کو خطرہ ہے، مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، میں جان بچا کے آیا ہوں، مجھے پناہ دی جائے۔ تو اس طرح وہ قادیانی بناتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ بھی آمین زور سے کہو یا ایسا، جو مسجد میں آئے اس دوسرے دن نکال دیتے ہیں، ماشاءاللہ لڑا، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، انہوں نے کہا تیری نہیں ہوتی، انہوں نے کہا تیری نہیں، انہوں نے کہا دونوں کی نہیں ہوتی، یار جان چھوڑو میں جا رہا ہوں۔ یہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے مولویوں کے کام بھی دیکھ لو کہ ہم کتنا محنت کر رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو دین سے بھگا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا امام جاہل، اس نے کہا تیرا استاد جاہل۔ تیسرے نے سنا، اس نے کہا یار سارے جاہل، السلام علیکم، وہ دکان اچھا ہے، ہم باہر جا کے بزنس کرتے ہیں، تو مولویوں کے عذاب سے تو بچیں، جائیں کدھر؟ تیسرا آ گیا، اس نے کہا دیکھو آج تم نے نماز غلط پڑھی ہے، جب نماز غلط تو کافر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار میں کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اولاد میری زنا کی ہو گئی، اچھا مولوی ٹکرا مجھے۔ اس نے کہا اچھا جی میں کافر تو ہو گیا، آئندہ میں نہیں آؤں گا مسجد میں، کافر ہونے تو نہیں آتا، میں تو مسلمان ہونے آتا ہوں۔ تو ہم 4 آدمیوں کو چکر دے کے اپنا جماعتی بنا لیتے ہیں، لیکن 4000 نوجوان کو دین سے بھگا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کتنا عادت ہے، مسجدوں میں کتنا حاضری ہے، اور دشمن کیسے جال پھیلا کے اندر لیتا ہے کفر میں کہ آپ سوچیے۔ تو بہرحال وہ بات سے بات چل نکلی، اللہ رحمت کرے، تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے فتنے سے مجھے ڈر لگتا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں اب نوجوان بچوں کو یوں کلمہ سکھاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دماغ میں یہ بات داخل ہو جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن شاہ جی نے کہا یار ڈر لگتا ہے یہ مولوی کہیں کافر نہ بنا دیں۔ یہ مولوی صاحبان بڑے تیز ہوتے ہیں، کہیں گے دیکھو بخاری صاحب نے کلمہ شریف پڑھا دیا، کلمے میں جوڑ لگا دیا، اتنا کلمہ حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، بخاری کا کلمہ بنی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے یار یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں یہ مولوی مجھے کافر بنا ڈالے، ورنہ دل میرا بڑا کرتا کہ میں ہر بچے کو اب یہ تعلیم دوں کہ جب کلمہ پڑھو تو آگے دماغ میں دہراؤ کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔
وہ مظفر شمسی ہوتے تھے کہ شیعہ کا لیڈر تھا، مر گیا وہ، بڑا گباز آدمی تھا اور بڑا خطیب۔ وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارے علماء کے ساتھ بڑی مصیبتیں کاٹی۔ تو شمسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا شاہ صاحب چھوڑیں، یہ کام آپ سے نہیں ہوتا۔ میں کہا چھوڑیں شاہ صاحب، یہ سنیوں سے کام نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذمہ لگاؤ۔ ہم نے پہلے نماز میں بڑھا دیا، اذان بڑھا دی، کلمہ بڑھا دیا، ایک ٹکڑا اور بھی لگا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے بندی؟ انہوں نے کہا یہ سنی نہیں کر سکتے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ اللہ، اتنا ٹکڑا تو ہم نے پہلے لگایا ہوا ہے نا، ایک ٹکڑا اور صحیح۔ تو ہماری قوم بڑی دل کی بڑی ہے، وہ برداشت کر لے گی، تمہارے سنی نہیں کریں گے برداشت، تو یہ ہمارے ذمہ لگا دو تو ہم کر دیں گے۔ شاہ جی بڑے ہنسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک جگہ ہم بڑھائیں گے تو پھر دشمن بھی بڑھائے گا، اگر ہم غلطی نہ کرتے تو دشمن بھی غلطی نہ کرتے، اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ شروع کرتے، اگر ہم ہر جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاؤ، کیا جی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ہر جمعہ نماز کے بعد آپ جا کے ذرا پڑھیں نا، حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جو مسجد ہے نا، آپ کبھی جائیں نا وہاں جمعہ پڑھ کے دیکھیں کہ جمعہ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا طواف اتنا رش میں نہیں ہوتا جتنا وہاں قبر پہ طواف ہوتا ہے۔ ذرا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ کئی لوگوں نے شرک کے اڈے بنا دیے ہیں، کیسے لوگوں نے وہ مراکز توحید جو ہیں ان کو کفر گڑھ بنا دیا ہے۔ وہاں ہاتھ پہ ہوئے باقاعدہ طواف ہوتا ہے اور ہاتھ باندھے ہوئے الٹے پاؤں چل کے لوگ باہر آتے ہیں۔ آپ ذرا آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں، آپ ہماری باتوں پہ عمل نہ کریں، لیکن کبھی آپ کو جانا ہو تو آپ جناب یہ جو بڑے بڑے مزارات ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں کہ کیا کس قسم کا شرک ہو رہا ہے اور کس قسم کے بدعات ہیں، منکرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ کو جناب پوری ایک لائن تو ملے گی فقیروں کی، ایک لائن ملے گی مجذوبوں کی، وہ مجذوب ہیں جی بالکل پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں اور جناب لبوں سے تھوک بہ رہا ہے، پتہ یہ بدرات یہ جی ان کو نہ چھیڑنے، پہنچے ہوئے ہیں، وہ پہنچے تو ہوئے ہیں بیچارے صاحب، ان کی شکل نہیں نظر آ رہے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہیں نہ، انبیاء کی شکل ایسے ہوتی تھی، انبیاء نہیں پہنچے تھے، یہ پہنچ گئے، کوئی عقل کرو۔ اچھا ایک جناب جو خاص کمرے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ان کے جو خلفاء ہیں نا جی ماشاءاللہ، وہ بیٹھے ہیں اور بالکل ایسے چپ کر کے جیسے بگلا انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا مچھلی کی، وہ بھی ایسے شکاری ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، وہ خلیفے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں چیز لینے کے لیے۔ اس نے کہا جی میں تو ہمارے گھر میں بیوی تو ٹھیک ہے لیکن جناب میں کیا کروں، میری سانس جو ہے نا وہ بڑا عذاب، میں تعویذ دوں گا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی سالی، کسی کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، کسی کی گردن توڑ رہے ہیں، نظر نیاز کھڑی کر رہے ہیں، گردن کسی کی نہیں ٹوٹتی، وہ طویل لینے والے کی ٹوٹ جاتی، وہ اپنا 500-700 رکھ کے بیچارہ چلا جاتا۔ کوئی سخت عمل کرانا ہو کہ جناب دشمن نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، اس نے کہا نام بتاؤ، بس نام بتایا سے، اس نے کہا کام تو مشکل ہے لیکن بس 1 ہفتے میں گردن ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی پھر کتنا خرچ ہوگا؟ اس نے کہا بیوقوف خرچ ہوگا، جنوں کو بلانا پڑے گا، موکلات کو بلانا پڑے گا، ان کو کالے بکرے کھلانے پڑیں گے ان کے لیے، اور یہ سارا زعفران اور عنبر اور عود کی دھونیاں دے کے مجھے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ جنات لڑ کے مجھے بھی تو مار سکتے ہیں نا، اس کے لیے 20,000 لگے گا پہلی قسط، جب کام ہو جائے تو 20 بعد میں دے دو۔ یہ سارا مزار پر یہ سارا سودا ہوتا، ہم تو جاتے ہیں نا، اب تو خیر میں نہیں جاتا ڈر سے کہ کوئی پریشان نہ لے ہو، اللہ کے بندے بگڑ نہ جائیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جو ہے کسی بہانے سے جاتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر کعبے میں بیٹھ کے تقریر کریں تو جھوٹ تو نہ بولنا پڑے۔ اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ان کے بڑے بڑے ہیں نا جی، وہ شکر یہ ہے کہ وہ اکثر میرے جاننے والے ہیں، وہ پھر مجھے خود بھی بیچارے دکھا دیتے ہیں، ساتھ لے جا کے دکھا دیتے ہیں ہمارے کیا دھندے ہیں،
وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ حضرت یہ سارا فراڈ ہے، کیا کریں گا یار، تم تو عالم ہو۔ نے کہا جی میں تو خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، باقی میرا کیا تعلق ہے ان دنوں سے۔ میں کہا تعلق نہیں تو روکو تو صحیح۔ نے کہا روکو تو مجھے نکال نہیں دیں گے، پھر دوسرے دن مجھے رکھیں گے جمعہ والے دن، میں تنخواہ لے رہا ہوں، اچھا خاصا گزارا کر رہا ہوں، آپ آ کے مجھے تقریر کرنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمیں باقاعدہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیا کیا تبرک ہے۔ حضور پاک کے سارے کپڑے جو ہے نا وہاں ہیں، حضور کا جبہ مبارک وہاں ہے، پگڑی مبارک وہاں ہے، تلوار مبارک وہاں ہے، نالین مبارک وہاں ہے، مکے مدینے میں کچھ نہیں، سارا وہ لے گئے۔ لا حول ولا قوت الا اللہ کے کعبے میں دعا کرو اللہ ہدایت، بس دل سے دعا کیا کرو، کسی کو بد دعا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، اللہ کے گھر میں بس دعا کیا کرو، اللہ وہ بھولے ہوئے ہیں ہدایت، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، بیچارے پٹلی سے اترے ہوئے ہیں، تو قادر ہے ہدایت کا، سب کی ہدایت کی دعا کیا کریں، انسان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہتر قول یہی ہے کہ ان حروف کے بارے میں کھوج ہی نہ کرو، اب ہی منہ کا ما ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے ایک چیز کو مبہم رکھا ہے تو بس اسی میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھو نا جی، ایک آدمی اسی بات میں اگر شروع ہو جائے کہ جی اللہ نے ستارے اور چاند بنایا ہے، یہ اوپر کیوں ہے نیچے کیوں نہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے سمجھاؤ؟ ایک ہمارا خود طالب تھا، اچھا ماشاءاللہ ایسا ذہین طالب، ماشاءاللہ جی کتابیں اللہ کے بندے کو یاد تھی، اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی بیچارے کی، وہ کسی نے چھین لی، وہ پاگل ہو گیا، لیکن جب وہ پڑھنے بیٹھتا تھا مجال ہے کسی حرف میں غلطی کرے، جب سبق ختم وہ پھر آ جاتا، وکی صاحب السلام علیکم، یہ چاند میں آپ کو پتا ہے روز کتنا تیل پڑتا ہے؟ اب ہمیں تو پتا تھا نا، میں نے کہا نہیں جی پتا نہیں ہے، اس میں روزانہ 1 من تیل پڑتا ہے، اور سورج میں پتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، اور یار تم نے پھر پڑھا کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں نہیں پڑھا، انہوں نے کہا حضرت اس میں 2 پاؤ، اور ستارے جو ہیں ان سب میں 1 پاؤ تیل پڑتا ہے۔ اب 2-3 ستارے جو ہے نا آپ نے دیکھا ان کی روشنی مدھم پڑ گئی، تیل کم ہو گیا، مجھے ذرا تیل لے کے دے، میں ڈالا، پھر 2-3 روپے میں دیتا، جان چھوڑا تھا، نے کہا جا کے دکان سے لے لو تیل، اور نے کہا ٹھیک، پھر وہ چلا گیا۔ اچھا ایک جگہ بیچارہ رہتا بھی نہیں تھا، ایک رات ہمارے پاس گزار تو صبح کو بھاگ گیا، پھر اور مدرسے میں، پھر اور مدرسے میں، پھر اور مدرسے میں، کراچی سے شروع کرتا پشاور تک ہر رات ایک مدرسے، اسی طرح زندگی بیچارے کی گزر گئی۔ اور جب کتاب کھول کے رکھو تو مجال ہے کہ ایک لفظ غلط بیان کر، قرآن کھول کے رکھو، تفسیر کھول کے رکھ دو، فقہ کھول کے رکھ دو، نحو کھول کے رکھ دو، معانی کھول کے رکھ دو، حافظ خدا کا بندہ، بالکل ایسا دماغ کہ مجال ہے کوئی نحو کی ذرا سی یعنی اعراب میں غلطی کر جائے، او بھائی آج یار ذرا حدیث سے سناؤ، کرے گا جی ٹھیک ہے حدیث کی بات پڑھتا، مجال ہے ایک لفظ میں غلطی کر، اچھا نماز پڑھ رہا ہے، مجال ہے ایک لفظ میں غلطی کرے، بس جب سبق کتاب یوں بند کیا تو بس اس کا دماغ کر، بس وہ پھر آ جاتا، بس یہ تاروں میں تیل کتنا پڑتا، اچھا اس کی نسل ہے جی، بس وہ میرا آگے عذاب ہو جاتا، پھر وہ لڑائی شروع کر گئی، اس کا طریقہ تھا وہ کہ کتنا پڑتا ہے، کہو جی مجھے بتا، اچھا وہ یار تمہیں اتنا بھی پتا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، بس شروع ہو جاتا، بس 10-15 منٹ برداشت کر لو، 5-10 روپے دے دو، وہ چلا جاتا، کیوں اس کا اگلا کرایہ ہو جاتا نا بس کا، بس وہ لیا اور چلا، اس سے زیادہ وہ لیتے بھی، وہ کہتا اچھا بھی یہ 20 لے لو، انہوں نے کہا نہیں جی تیل اتنے کا پڑے گا، باقی میں کیا کروں گا، باقی پیسے میں کیا کروں، ابھی تم تیل کیسے ڈالنے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہی تو کمال ہے حضرت، آپ اتنا عرصہ پڑھتے رہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، میں ابھی باہر سے ایسے اڑ جاؤں گا اسی کو، اور باقاعدہ داڑھی مشبہ شکل، ابھی میں پوچھا کئی لوگوں سے، میں نے کہا یار کیا ہوا اس کا، مولا بخش اس کو کہتے تھے، تو کیا وہ کہتے ہیں جی مدت ہوئی نظر نہیں آیا، معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا، ورنہ تو ہر مدرسے والے جانتے تھے کہ مولا بخش آ گیا ہے، تو اس کے پوچھے وہ مولا بخش ہوتا تھا کبھی ہمارے مدرسے، انہوں نے کہا جی مدت ہو گئی مدرسوں میں، پھر نظر نہیں آیا، معلوم ہوا کہ مر گیا، تو یہ اللہ کی شان ہے میرا عزیز۔ اب آپ کا دماغ خراب ہو جائے کہ جناب والا کہ آپ کہیں جی اللہ نے چاند اوپر بنا دیا ہے، نیچے کیوں نہیں بنا دیا؟
اوپر سے لائٹ نیچے آ سکتی ہے تو نیچے سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن و رسول پہ ایمان ہے تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، جو اللہ نے کھول دیا آمنا، اور جو اللہ نے مبہم رکھا ہے آمنا۔ اس لیے فرماتے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں اور یہ کتاب کی آیات جو ہیں اور قرآن ہے کھلا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں، معافی دے رہے ہیں، نجات دے رہے ہیں، اس وقت ان کے دماغ میں بھی تمنا آئے گی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، کھائیں نہ اٹھائیں، اور یہ اپنی امید میں پڑے رہیں، آنے والے وقت میں یہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو تباہ کرنے والی یہ تین چیزیں ہیں کہ کھانے پینے میں لگ گیا اور خدا کو بھول گیا، یا اس کے بعد جو ہے دنیا کی لذات اور عیاشیوں میں پڑ گیا اور اللہ کو بھول گیا، یا لمبی لمبی امیدوں میں پڑ گیا کہ مکان بناؤں گا، یہ کروں 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 گا، میں اپنی اولاد کو اس مقام پہ لے جاؤں گا، وہاں لے جاؤں گا، اور آخرت بھول بیٹھا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں بندے کی ہلاکت کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور یہاں سے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا یہ تو حیوان ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کتنا کھائیں گے؟ بھینس کے مقابلے پہ کھائیں گے؟ اونٹ کے مقابلے پہ کھائیں گے؟ تو ہم سے کھانا تو وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پانی دیکھیں آپ کتنا پیئیں گے؟ ایک اونٹ جو ہے وہ تو ایک وقت میں 10 یا 20 گیلن پانی پی جائے، تم تو 2 لیٹر پینے کے بعد بیٹھ جاؤ گے۔ اچھا اسی طرح اولاد دیکھو، تبالد دیکھو، تناسل دیکھو کہ بعض جانور جو ہیں 7 بچے پیدا ہو رہے ہیں، 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں، 3 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے، یعنی اپنی قوت ان کی برقرار ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم کھائیں پیئیں اور بچے پیدا کرتے رہیں اور اس کے بعد جناب ہر چیز بھول جائیں۔ یہ تو پھر کافر اور حیوان اور مسلمان کا پھر فرق کیا ہوا؟ فرق تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ہر چیز بھی تحقیق کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ معمورات ہیں، یہ منہیات ہیں، ان کی پابندیوں میں چلنے کے بعد وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور کفار کے لیے بھی وعید ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ سین سوفا استقبال کے لیے ہوتا ہے، یعنی آنے والے عالم میں، عالم آخرت میں یہ جان لیں گے، ان کو ان کے کفر کا مزہ مل جائے گا، ان کو ان کے حلال و حرام کی لذات کا پتہ مل جائے گا جب جہنم کی سزا ملے گی، اور پھر اس عذاب کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ہائے کرنا، افسوسنا، ندامت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے دیکھیں آپ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کافروں کو لے آئیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کے دروازے پہ جو اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں وہ پوچھیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، وہ پوچھیں گے اے بدبختو کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہارے پاس پیغمبر اللہ کے نہیں آئے؟ پیغمبر کے صحابہ علماء نہیں آئے جن نے تمہیں جہنم اور آخرت
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں آئے ڈرانے والے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، لیکن ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ہم ان کو کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہو کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی دعوت دیتے ہو. اب جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اب کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے کسی کی بات سن لی ہوتی، کیا مانا مان لی ہوتی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بندے یا تو تم کسی کی سن کے مانو گے یا خود پھر عالم ہو تو خود اجتہاد کرو گے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں، تیسرا مقام کوئی نہیں. اس لیے کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ آج ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبهم، اللہ فرماتے ہیں اب بدبخت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں اپنے کفر کا. فسحقا لاصحاب السعیر، ان کے لیے بہت ہے، ہلاکت ہے ان جہنمیوں کے لیے کہ اب قیامت میں اگر افسوس کر رہے ہیں اس وقت افسوس کا کیا فائدہ، اس وقت اعتراف کا کیا فائدہ ہے. اعتراف تو وہ ہے جو بندہ دنیا میں کر کے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے. یہ سارے حوادث جو ہمارے سامنے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے جو ہلاکتیں ہیں، ہمارے سامنے جو مسلم کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کے تازیانے ہیں کہ ہم جاگیں اور توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن اے کاش کہ اللہ ہمیں عقل دے. کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جو ہیں وہ صحابہ میں تقسیم کیے ہیں. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروایا تو بال مبارک جو تھے صحابہ میں تقسیم. بال مبارک تو بڑی چیز ہے. حضور تو اگر یعنی اپنا تھوک مبارک ڈالتے تھے وہ صحابہ لے کے چہرے پہ مل لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی وضو کا جو بچ جاتا وہ صحابہ لڑ کے اپنے منہ پہ مل لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی صحابہ کے پاس تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں مبارک بھی حضور کے پاس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی حضور پاس تھے. بلکہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کے بال مبارک جو تھے اپنی ٹوپی میں سلوا لیے تھے اور سر پہ رکھتے تھے کہ ہمیشہ بال میرے پاس رہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے جائے نماز خرید کر کے حرم کے خادموں میں تقسیم کی جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جائے نماز کے بغیر خادم کوئی نماز نہیں ہو رہی. نہ حرم میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں تم ایک قالین خرید کر کے لے آؤ گے. اللہ کے بندے ان خادموں کو ویسے پیسے دے دو، ان کی مرضی ہو، جا نماز خریدیں، وہ روٹی خریدیں، کچھ نہیں. کیونکہ یہاں جتنے خادم کام کر رہے ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر ہے ان کو دینا کہ مزدوری کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے، کم تنخواہیں ہیں، اللہ کے حرم میں خدمت کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے بیچارے باہر جھاڑو دیتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں یا حرم کے خادم ہیں یہ سب سے زیادہ مستحق. اسی طرح جتنے دین کے مدارس ہیں ان کے طلباء بھی مستحق. کیونکہ یاد رکھیں جن ماں باپ پاس پیسہ ہو وہ اپنے بچے کو سکول بھیجتا ہے، مدرسے نہیں بھیجتا. مدرسے ہمارے پاس وہی بچہ آتا ہے جس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. وہ مدرسے میں ڈال دیتا ہے کہ چلو روٹی بھی کھائے گا، ہمارے گلے سے بھی اتر گیا.
پڑھ گیا تو پڑھ گیا، نہ پڑھا تو 7 10 سال 8 سال کے لیے ہماری جان تو چھوڑ گیا نا۔ کپڑے بھی مدرسہ دے گا، روٹی بھی مدرسہ دے گا، رہائش بھی مدرسہ دے گا، کبھی چھٹی میں آئے گا ماں باپ کو مل جائے گا، تو ہمیں وہ بھوکے ننگے غریب تعداد طلبہ ملتے۔ تو اس لیے اپنے زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ مدارس کو دے دیں، ان خادموں کو دے دیں، جائے نماز نہ خریدیں۔ جب تمہیں ان پر اعتبار ہی نہیں، جا نماز خرید کر کے، تو جا نماز کیا ضرورت ہے؟ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی کیا؟ بلکہ افضل تو یہ ہے کہ نماز نیچے پڑھی جائے۔ عرفات کس تاریخ کو کہتے ہیں؟ 9 تاریخ کو ہوتا ہے عرفات۔ عرفات تو جگہ کا نام ہے، اس دن جو ہے 9 تاریخ ہوتی ہے جب جاتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں وہ روزہ نہ رکھیں، جن لوگوں نے حج نہ کرنا ہو وہ عرفات کا روزہ رکھیں اس دن، کیونکہ اس دن کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ لیکن مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں۔ لیکن آج کل تو جی اللہ پاک رحمت کرے، بعض لوگوں نے کوئی ایسا علم سمجھا ہے، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے مجھے تو بات کہتے ہوئے واللہ شرم آتا ہے۔ ایک آدمی نے خود مجھ سے مسئلہ پوچھا، انا للہ و انا الیہ، وہ کہنے لگا جی میری بیوی جوان ہے اور میں بوڑھا آدمی ہوں، تو میں ایک دن آیا تو فلاں آدمی جو ہے وہ میری بیوی کے ساتھ پیار، ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا اور یہ کرا، تو میں نے اس سے کہا بھی اللہ کے بندے کیا کرے؟ اس نے کہا یہ صغیرہ گناہ ہے، ابھی وضو کریں گے معاف ہو جائیں گے، کیا اس میں چڑنے کی کیا بات؟ اب بتاؤ، جو لوگ دین کو یوں سمجھے ہوں کہ بھئی عورت کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، بات کرنا، ایک دوسرے کو ملنا، گلے لگانا صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تو زنا ہے نا، اور صغیرے گناہ جو ہیں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں وضو سے۔ کہا ابھی وضو کریں گے، تمہاری بیوی وضو کرے گی، دونوں کے گناہ معاف ہو گئے، ہم پھر پاک صاف ہو گئے، اس میں تم کیوں بگڑ رہے ہو؟ اب مجھے بتاؤ، ایسے سوال سن کے اور ہو بھی خامند، بتائے بھی اپنی بیوی کے بارے میں، پھر کہتے ہیں مکی صاحب جی بڑے سخت ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور کبھی بڑے سخت لفظ سے۔ بتاؤ اللہ کے بندے، میں تو سن کے انسان ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کے گھر کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اچھا خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہے تو آدمی ذرا پردے سے پوچھتا ہے، جی مجھے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا، چلو خود تو نہ کہے کہ میری بیوی ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے دیوس ہے، بھی پھر آگے مسئلہ پوچھنے بھی آ گیا ہے۔ اس لیے آدمی عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں، اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں تو افضل ہے کہ مغرب کے بعد دگانا پڑے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز، جو پڑھتا ہے اس سے لڑو نہیں، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کے پڑھاؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے، کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی لڑائی نہ کرو، حضور کی امت کو ملنے دو۔ وہ جی کہتا ہے کہ میری نظر تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ میرا بھائی سب سے بڑی چیز جو ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی نظر دکھلائیں، علاج کرانا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، اور علاج کرانے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ ہے، اسی طرح اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ سارے پڑھ کے دعا کیا کرو اللہ پاک، اور پڑھ کے دم کر کے پھیرا کرو، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ کہتے جی کہ اگر گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگ بہت روتے ہیں، تو رونا تو منع نہیں ہے، اور رونا تو بالکل علامت رحمت ہے، جب آدمی کے آنسو بہتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آتی، لیکن منع ہے واویلا کرنا، ماتم کرنا، کہ مار رہا ہے اور کپڑے پھاڑ رہا ہے اور مٹی سر میں ڈال رہا ہے اور سیاہ کپڑے پہن رہا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی کسی آدمی کے دوست کے مرنے پہ آنسو کا بہنا جو ہے یہ تو علامت ہے۔
سرکار دو جہاں کے نواسے تھے، جب حضرت ابراہیم بی بی زینب کے بیٹے فوت ہونے لگے تو حضور آنسو بہا رہے تھے، سرکار دو عالم خود رو رہے ہیں، اور فرمایا کہ واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی میں اداس ہیں، ولکن لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن ہم زبان وہی کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو رونا تو منع نہیں ہے میرا بھائی۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میرا بھائی یاد رکھو، ویسے تو ایک دوسرے کی دعا میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، لیکن سب سے بڑی دعا اسی کی ہوتی ہے جس کو تکلیف ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیونکہ وہ بندہ دل سے دعا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو خود بھی دعا کریں اور تم بھی دعا کرو، اور سورۃ فاتحہ اور زمزم تمہارے پاس موجود ہے، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ایمان ہو تو شفا ہو سکتی ہے، شفا اللہ دیں۔ پتہ نہیں یہ دنیا، اللہ تعالیٰ آدم حوا بھیجا، اس کو بچہ ہوا تو کیا کریں، منع کر دیتے، نہ ہوتے تو خواہ تم بھی وقوفی والے چڑھتے نہ لکھ، میری جان چھوڑتی تمہاری جان چھوٹ جاتی، تمہیں میرے جیسا بے وقوف بھی ملتا، نہ مجھے تیرے جیسا لکھنے والا ملتا۔ ہاں اللہ نے آدم بھیجا، ہوا بھیجا، بچہ پیدا، اب کیا میں کیا سمجھوں تم نے کیا لکھا، اور میں کیا کروں مجھے بتائیں۔ ہاں اللہ رحمت کرے بھائی۔ اس سال میں نے حج کیا، 12 ذی الحجہ صبح 9 بجے جبرے کو کنکری مارا، بالکل بکری دم لازم ہو گیا، کیونکہ 12 تاریخ کو کنکریوں کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اور تم نے کنکری ماری صبح 9 بجے، زوال تو جا کے 12 بجے کے قریب ہوگا، تو بہرحال ایک بکری دم ادا کریں۔ میں نے اولاد کو پڑھایا، بڑے ہو گئے نہیں پڑھتے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اولاد کو دعا سے کبھی نہ بھولنا، جس دن دعا بھولو گے نا اولاد اور تباہ ہو جائے گی۔ سب سے اولاد کے لیے اکثیر جو ہے وہ والدین کی دعا ہے، وہ چاہے جیسے بگڑے تم اولاد کے لیے دعا نہ چھوڑنا کسی حال میں، رات دن مانگتے رہو۔ ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے رہیں، آواز لگاتے رہیں، فقیر صدا لگاتے رہیں، خیرات جب چاہیں گے دے، لہذا مایوس بھی نہ ہوں اور دعائیں بھی نہ چھوڑیں۔ میں دمام سے ذی قعدہ کے اخیر مہینے میں آیا، میں نے عمرہ کیا، پھر حج کیا، مزدلفہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حج تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا حج تھا حج تمتع، تو کیا آپ نے دم تمتع دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ کیونکہ آپ نے حج کے مہینے میں عمرہ بھی کیا اور پھر اسی حج کے مہینے میں آپ نے حج بھی کیا، تو لہذا ایک بکری دم شکر یا دم تمتع آپ کو دینی تھی، اگر آپ نے دی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تھی تو پھر ڈبل ہو جائے گا جرمانہ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز میں قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ نفل نماز ہو تو گنجائش ہے، فرض میں نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ نماز میں سکون کا حکم ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، اور جو بھی تمہیں سورت یاد ہو اسی کو پڑھتے رہو۔ البتہ نفل ہے یا ایک حافظ ہے بیچارہ منزل یاد کرتا ہے، قرآن یاد کرنا چاہتا ہے، وہ کھول لیتا ہے تاکہ میں پڑھتا رہوں اور بار بار پڑھنے سے مجھے قرآن یاد ہو جائے، ان حالات میں علماء نے اجازت دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین شریفین اور تمام مشاعر مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام فرقہ بندیاں اور جھگڑے دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ سب کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ سب کا مستقبل بچیوں کے مستقبل روشن فرما، سب کو با حیا اور خیر کے اور رحمت کے مودت کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مانگنے کے لیے وہ لفظ عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنی میں اپنے دین پر یقین پیدا فرما، یا اللہ اپنے سے تعلق جوڑ دے اور ساری دنیا سے توڑ دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا اور دین کا مبلغ بنا، گلی گلی دین کی تبلیغ اور دعوت کو عام فرما دے، یا اللہ کفر و شرک کے فتنوں کو ختم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔